بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ماہ محرم اور یوم عاشوراء کی بعض رسمیں اور بدعات۔ ماہ محرم کے متعلق پچھلے ویڈیوز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی من گڑت رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند کئی خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات، گناہوں کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینہ میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچ کر رہے۔ یہاں مختصر انداز میں اس ماہ کی چند بدعات اور رسومات کی نشاندہی کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی رسومات اور بدعات ہے۔ سب سے پہلے ہے ماتم کی مجلس اور تعزیہ کی جلوس میں شرکت۔ 10 محرم یوم عاشوراء میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں اس طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ پہلے ایک تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کثر سواد قوم فہو منہم، کنز العمال کی حدیث ہے کہ جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تیسری خرابی اور گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض ہے کہ ان مجلس اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ جو حضرات ان کے قائل ہے یعنی شیعہ حضرات، ان کے لیے الگ بات ہے، لیکن جو ان چیزوں کے قائل بھی نہیں ہیں اور تماشائی بن جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری بدعت جو محرم میں کی جاتی ہے، 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ یوم عاشوراء کی چھٹی کرنے میں کئی قباحت ہیں، کئی برائیاں ہیں۔ مثلا پہلی برائی تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور خوارج کا شعار ہے، یہ ان کی ایک نشانی ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب پرہیز لازمی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔
دوسری قباحت اور برائی یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری میں اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتا دی گئی۔ اور ان بدعات اور رسومات میں سے تیسری بدعت وہ ہے 10ویں محرم کو کھچڑی بنانا، پکانا، کوئی بھی ایسی چیز جو صرف 10 محرم کے نام سے بنائی جاتی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں بنتی ہیں، کوئی چوری بناتا ہے، کوئی کچوری بولتا ہے، چوری بولتا ہے، کوئی چاول بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے، خصوصاً 10ویں محرم کے دن، اور ہر علاقے کی نسبت میرے خیال میں ہر چیز الگ الگ ہے۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑی وغیرہ پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ آپ ویسے دن بناتے رہیں، اس خاص دن سے کیا؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ فَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوب، کہ 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑی بنانا، پکانا، کوئی چیز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم بد سے بچنا نہایت ضروری ہے، کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو اس بدعت سے کہ اس دن کچھ خاص بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ تو خوارج کا ہے جنہوں نے ان کو شہید کیا۔ اور جو ان بدعات اور رسومات میں چوتھی چیز ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر کوئی 10ویں کو بناتا ہے، کوئی 9ویں کو بناتا ہے، کوئی 11ویں کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے اور کئی قباحت اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جن ارواح کو، جن روحوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ تو شرک ہے، اور ایسا کھانا ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کے ما سوا کے لیے جو ہے بنایا گیا، تو اس کی داخل ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ دوسری برائی اس میں یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ میں دی جاتی ہے، میت کو، مردے کو بعینہ ہی وہی چیز ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ میت کو، مردہ کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور وہ بھی تب جب اللہ کے لیے اخلاص سے کیا گیا ہو۔ تیسری، ایصال ثواب میں اپنی طرف سے اتنی قیود اور شرائط لگائی گئی ہے، یعنی صدقہ متعین، صورت یعنی کھانا، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعیین نہیں فرمائی۔ جو چیز جب چاہے، جس وقت چاہے صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت ہے۔ شریعت نے ایک چیز کی آزادی دی، آپ اس پہ پابندی لگا رہے کہ اس دن میں زیادہ ثواب ہے، اس دن میں، اور شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ شریعت میں آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور یہی بدعت ہے۔ بلکہ شریعت میں مداخلت ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بتائی اور اس میں یہ چیز نہیں ہے، تو آپ اس کو جو ہے شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو کر رہ گئی، جبکہ اللہ رب العزت کے ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن مکمل ہوا۔ پانچویں بدعت جو ان محرم میں کی جاتی ہے، خصوصاً یوم عاشورہ میں،
پانی یا شربت کی سبیل لگانا، بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں۔ تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مذکورہ پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے۔ اس دن ہی کیوں آپ پلائیں، روزانہ پلائیں، ہفتے کے 6-7 دن پلائیں، مہینے کے 30 دن پلائیں، لیکن کسی چیز پر پابندی لگانا کہ اس دن میں اس وقت، یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ چھٹی بدعت اور جن رسومات میں سے ایک ہے وہ ہے مٹھائی تقسیم کرنا۔ بعض جگہوں پر بھی یہ رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ امر بھی معصیت ہے، گناہ ہے اور خلاف شریعت ہے۔ 7ویں چیز جو ہے کہ عید کی طرح زینت کرنا، آرائش کرنا، جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہن جاتے ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات یوم عاشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہے اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہے، بن غلط ہے۔ یعنی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے کہ اس دن پہ اس طرح زینت اختیار کی جائے، کپڑے پہنے جائے، یہ کیا جائے، یہ جتنے جواز کی دلیلیں پیش کرتے ہیں یہ تمام کی تمام من گھڑت ہے۔ 8ویں چیز جو سب سے مہم اور سب سے زیادہ لوگوں میں پائی جانے والی ہے، وہ چاہے اہل تشیع حضرات ہو یا سنی حضرات ہو، کوئی بھی ہو، سب پہ یہ بہت غالب آ چکا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا یہ نحوست کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم اور محترم ہے یا منحوس، اس پہ بحث ہے لوگوں میں۔ شیعہ حضرات اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی و نکاح وغیرہ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے، کوئی خوشی نہیں مناتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی پرعظمت اور مقدس کے ہیں، یعنی پاک اور عظمت والا مہینہ ہے، جیسے کہ تفصیل سے محرم کے مضمون کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے، نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس پہ زیادہ کرنی چاہیے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی محرم میں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اولاد تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس مہینے میں شادی کو جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے، منحوس نہیں ہوگی۔ تو شادی کو منحوس سمجھنا یہ شیعہ حضرات کے نزدیک تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، لیکن سنی حضرات کو اور باقی حضرات کو چاہیے کہ اس میں اپنی خوشیاں تمام تر منائیں۔ جس مہینے میں شادی کو منحوس اس سے پرہیز لازم ہے، شیعہ حضرات جو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کی گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت عظمی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔